عزیزم نچیز کافی عرصہ سے اس امر پر یا نظریے پر مصر ہے کہ اگر ہم نے جمعیت اپنا کر کے، اگرچہ اختلافات ہیں وقتی طور پر ہی صحیح، جمعیت اپنا کر کے انقلاب برپا نہ کیا اور قیام خلافت یا پھر اقامت دین کے مراحل طے نہ کیے، اللہ کے دین کو اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر قائم نہ کیا، تو وہ دن بعید نہیں کہ جب کفری نظام کی جو شکیں بقیہ رہ گئی ہیں وہ بھی یہاں پر کامل طور پر رائج ہو جائیں گی، اور آہستہ آہستہ مکمل طور پر پابندی لگ جائے گی اسلامی اصلاحات پر جو کچھ اگر بچی ہوئی ہے تو۔ لیکن اس جانب کسی کی توجہ نہیں ہے، بلکہ ہم پر ہی فتوے لگ رہے ہیں، ہم پر ہی فتوے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم جمعیت کے جو قید ہیں۔ اگر ہم بریلویوں کا اچھا کہتے تو دیوبندی ہمیں برا سمجھتے ہیں، اگر ہم تھوڑی دیوبند کی تعریف کر لیتے تو ہمیں بریلوی برا سمجھتے ہیں، کہ سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہیں محبوس، اقبال نے کہا تھا، اپنے انہوں نے نظریے بنا لیے، اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھ گئے سارے۔ اسلام کا جو اجتماعی نظام ہے نا اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین میں اس پر مصر ہوں اور اسی پر ہی میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو یہاں پر قائم ہونا چاہیے، جی انقلاب یہاں پر آنا چاہیے، اقامت دین کے مراحل طے ہونے چاہیے، وگرنہ حالات وہی ہوں گے جو میں عرض کر چکا ہوں، اور اس کی طرف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کہ آپ نے وہ فیصلہ سماعت نہیں کیا ابھی 2 رکنی بینچ عدالت کی طرف سے، غالباً کوئی وکیل عباسی ہے اور ایک جج جو ہے اس کا نام ہے منصور علی، ان دونوں نے فیصلہ دیا ہے عدالت نے۔ اب ذرا فیصلہ سنیے اور پھر غور کیجئے، کیا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ جو ہم ببانگ دہل دنیا کے سامنے کہتے ہیں ہمارا جو ملک ہے یہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ بعد میں کیجیے گا، پہلے گفتگو سنو، اس کے بعد آپ اکیلے میں بیٹھ کر اندرونی طور پر تبصرہ کریں کہ کیا ہم اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، فیصلہ کیا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کا مقدمہ دائر ہوا کہ ان کا نکاح ہوا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر رخصتی نہیں ہوئی، تو معاملات آگے پھر بڑھتے چلے گئے، مختلف عدالتوں کی طرف وہ رخ کرتے رہے، آخر کار اس عدالت میں بات آ پہنچی اور 2 رکنی بینچ بنا، انہوں نے فیصلہ صادر کیا کہ رخصتی اگرچہ نہیں ہوئی، عورت پر عدت ہے اور اس عدت کا نار و نفقہ شوہر پر لازم ہے۔ حالانکہ جو اہل علم ہیں وہ واضح طور پر جانتے ہیں، صریحاً جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ احزاب ہے اور آیت نمبر 49 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، فرمایا اگر تمہارا مومنات عورتوں سے نکاح ہو گیا، ایمان والو اگر تمہارا مومنات عورتوں سے نکاح ہو گیا، پھر کسی بھی وجوہات کی وجہ کی بنا پر، وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی بنیاد پر اس عورت سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی، تو فما لکم علیہن من عدہ، تو ان پر کوئی بھی عدت نہیں ہے، ان پر کوئی بھی عدت نہیں ہے، واضح طور پر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ آیت 49۔ لیکن ہمارے ہاں ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، اور پھر نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور عدالتوں کا بیان لکھا ہوتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، قرآن کی آیت کہ عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ ہے اسلام؟ کیا یہ ہے اسلامی ملک؟ کیا یہ ہے عدل؟ کہ جو نام تمہیں اسلام نے دیا ہے، عدالت کا نام اسلام نے دیا ہے، اسی عمارت کے اندر بیٹھ کر کے اسلام کی دھجیاں بکھیر دو کہ یہ ہے اسلامی حکومت، کہ یہ ہے اسلامی ریاست، کہ یہ ہے اسلامی قوانین۔ خیر میں ان سے کیا کہوں، گلا تو اپنوں سے ہے نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں ہوتا،
مجھے راہدنوں سے غرض ہے کیا تیری راہبری کا سوال ہے۔ اصل میں یہ جو راہبر تھے نا، یہ جو دین کے ٹھیکیدار بن گئے تھے، اصل تو گلہ ان سے ہے نا۔ اگر یہ ایک ہو جاتے، یہ انقلاب برپا کرتے تو ایسے چوڑے چمار ہاں جی ایسی جگہوں پر نہ آ جاتے، نہ ہی فیصلے صادر کرتے، جنہیں تمیز ہی نہیں ہے، جنہیں ذرا سا بھی مطالعہ نہیں ہے قرآن کا، جو مکمل طور پر اغیار کے لوڈے لپاڑے ہیں، جو مکمل طور پر اغیار کے گماشتے ہیں۔ یہ ہماری خامی ہے، جی ہاں، ہماری اپنی ہی کمزوری ہے، وغیرہ یہ امت دانے دانے نہ ہوتی، ہاں جی بکھر نہ جاتی، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ جی ہاں، رہبری پر سوال اٹھتا ہے، رہبر پر سوال اٹھتا ہے، قائد پر سوال اٹھتا ہے، اور اس دور کے اندر خصوصاً ان حالات کے اندر تو مکمل طور پر صحیح اٹھتا ہے، کیونکہ ہر مسئلہ کا اپنا رہبر ہے، کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے، کسی نے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کوئی متفق ہی نہیں ہے، ہر مسلک والا چاہتا ہے میرے مسلک کا آدمی بڑا ہو۔ ہاں جی، اب تو مسلک کی باتیں آگے ہو گئے نا۔ تنظیمیں مثلا بریلویت کے اندر کافی ساری تنظیمیں ہیں، ہر تنظیم کا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پیر میرا قائد بڑا ہو، باقی سارے نیچے۔ ایسے دیوبندی ہیں، ان کی تنظیمیں، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے۔ اب وہ فرقے پیچھے رہے، مسالک پیچھے رہے، اب اندرونی جو تنظیمیں ہیں ان کے یہ دعوے ہیں، وہ دعوے دار ہیں کہ ہمارا بڑا اوپر۔ ایسے میں پھر کیسے ہو جمعیت، کیسے آئے انقلاب، کیسے پھر اقامت دین کے مراحل طے؟ اس طرح کے معاملات تو ہونے، پھر جب معاملات ہو پھر یہ چیخیں اٹھاتے، پھر یہ دھرنے، ہاں جی فلاں فلاں شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تم کہاں مر گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں؟ اور یہ اقدامات جو ہیں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ذرا رکو، ہاں جی تم ذرا رکو، ہم تمہارے یہ مدرسے بند کر دیں گے، ہم تمہارا سارا نظام ختم کر دیں گے، یہ اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بے وقوف اور بخت قسم کے لوگ، سیدھی سی بات ہے، یہ نہیں سمجھ رہے، ناعاقبت اندیش ہیں، یہ فرقوں کی لعنت کے اندر گرفتار ہو کر کے یہ ناعاقبت اندیش بن چکے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے، یہ ادراک ہی نہیں کر رہے کہ یار آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائج نہ کیا، محبوب علیہ السلام کے دین کو یہاں پر ہم نے رائج نہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، تو آگے کیا ہوگا ادراک ہی نہیں ہے۔ بس جب اس طرح کے معاملات ہوتے 2 دن کے دھرنے کہتے پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس طرح کے معاملات 2 دن کے دھرنے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ غلام کاری کر سکتے، یہی کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔